إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الحديث. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو انسانوں کو مومنوں کو مقام و مرتبے میں بانٹ رکھا ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رفاقت، جن کی صحبت، جس کے ہم تمام متمنی ہیں. محترم بزرگوں اور میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت صحابہ کے مقامات کئیوں جگہ بتایا ہے. اس میں سے ایک جگہ یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، مطلب کفر کے معاملے میں بہت سخت ہیں. اگر مسلمانوں سے بھی کفر کا معاملہ آتا یا شریعت کی مخالفت آتی تو بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، ایمان کا معاملہ آتا تو بڑے رحم دل ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام، ان کا مرتبہ بے شمار جگہ پر فرمایا. ایک جگہ حدیث میں یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. قیامت تک کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی یا پہاڑ کے مانند بھی سونا خرچ کر دے اور میرے صحابہ میں سے ایک مد یا اس کا آدھا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں اس کی برابری نہیں کر سکتے، تم اس کی برابری نہیں ہو سکتی. لہذا تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. تمہاری کیٹیگری، تمہارا لیول الگ ہے، میرے صحابہ کا لیول الگ ہے. میرے صحابہ بڑے اونچے مقام والے ہیں، میرے صحابہ بڑے مرتبے والے ہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ
ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز بہترین خلیفہ رہے ہیں، وہ بھی بہترین بادشاہت اور لیڈرشپ اپنائی ہے انہوں نے 7 کنٹری چلائی ہے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں 7 کنٹریوں کو بغیر سود کے چلایا ہے انہوں نے۔ آج ہم اور آپ جو ہے ایک گھر نہیں چلا سکتے بغیر سود کے، ہمیں بہانا چاہیے کہ خاص گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، سود کے بغیر کیسے ہو پائے گا آج کے زمانے میں؟ کرایہ چاہیے، کرایہ دینا پڑے گا، تو لہذا جو ہے سود کا سہارا ہمیں لینا پڑے گا۔ ہمیں گاڑی چاہیے، سود کا سہارا چاہیے، ہمیں فون چاہیے، انسٹالمنٹ میں سود کا سہارا چاہیے۔ مگر عمر بن عبد العزیز 7 کنٹری چلائی ہے بغیر سود کے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال بہت ہی مانن مشہور لیڈر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں، اور یہ صحابی اور یہ تابعی۔ تو عبداللہ بن مبارک نے ایک جملہ فرمایا صحابی کا مقام بتاتے ہوئے، واللہ اللہ کی قسم، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا جنگ میں جو اس گھوڑے کے ناک میں جو دھول گئی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیے، یعنی آپ کے ساتھ میدان جنگ میں شریک رہے، اور آپ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی نا، اور اس کو ایک طرف رکھ لیں آپ، پھر عمر بن عبد العزیز کی 1000 عبادتیں ایک طرف رکھ لیں، اگر دونوں کو کمپیئر کر لیں تو یہ دھول افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے، اگر طبقے کے اعتبار سے اگر کوئی سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ صحابہ جائیں گے۔ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور وہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے، بے شمار فضائل آپ نے سنے ہوں گے صحابہ کے، قرآن میں، حدیث میں، اقوال تابعین میں۔ یہ جو صحابہ کرام کو مقام ملا، یہ جو صحابہ کو مرتبہ ملا، یہ جو لیول صحابہ کو ملا، اس کے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کو چن لیا اس صحبت کے لیے، اس صحبت کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کو چن لیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فخر کرتے تھے کہ انہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ چنانچہ یہ جملے احادیث میں آپ اکثر دیکھیں گے صحابہ سے، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں صحبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا ہوں، 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ تو صحابہ کا یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو مرتبہ ملا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ، ان کی رفاقت کی وجہ اور ان کی معیت کی وجہ ہے۔ اسی طرح سے تابعین جو صحابہ کے بعد کے دور کے ہیں، وہ جب صحابہ سے ملاقات کرتے تھے تو مبارکبادی دیتے تھے، بھائی آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ ہاں، ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، کہیں گھومنے پھرنے چلا گیا، کہیں گھومنے پھرنے چلا گیا، اگر اس کو کوئی فلم سٹار مل گیا، کوئی بڑا کرکٹر مل گیا، تو اس کے ساتھ فوری طور پر ایک
تصویر کھینچے گا اور اپنے فیس بک اسٹیٹس میں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں اس کو رکھے گا، یہ سمجھے گا، یہ فخر محسوس کرے گا کہ میں دیکھو ان سے میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے، میری ملاقات یہ فلاں ہیرو کے ساتھ ہوئی ہے، یہ فلاں بدتمیز آدمی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اپنا اسٹیٹس رکھے گا۔ یہ صحابہ کو تابعین جو ہے مبارکبادی دیتے تھے، مبارکبادی دیتے تھے۔ حضرت مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، آپ فرماتے ہیں طوبى لك صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبايعته تحت الشجرہ، فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور درخت کے نیچے آپ نے بیعت بھی کی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کے لیے مبارکبادی ہو، آپ کے لیے مبارکبادی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مرض الموت میں تھے، عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے، اس میں سے ایک آدمی عیادت کے لیے آئے، ایک تابعی آئے، آ کر کے کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ کو ٹینشن ہی کیا ہے؟ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے لیے تو جنت طے ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ آپ کے لیے تو جنت طے ہے، آپ نے تو اتنی مشکلات میں اسلام کا ساتھ دیے ہیں، ایسے مراحل میں آپ اسلام کا ساتھ دیے ہیں، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ لہذا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو وجہ کیا ہے؟ صحبت کی وجہ سے۔ اب بتانا مقصد کیا ہے کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، مگر اس کے بعد کا جملہ ہمارے ٹاپک سے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سن کر کے، بھائی میرے، اللہ تعالیٰ میرے نیک اعمال کا بدلہ دے یا نہ دے، اللہ میرے نیک اعمال کا بدلہ یا دے یا نہ دے، مگر اللہ تعالیٰ سے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے گناہوں کو پکڑ نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ گناہوں کے معاملے میں صحابہ ڈرتے تھے میرے بھائیوں، جنت کی بشارت لینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کے معاملے میں ڈرتے تھے کہ میرے اعمال کا بدلہ دے یا نہ دے، اچھے اعمال کا، مگر میرے گناہوں کے بدلے اللہ میری پکڑ نہ کرے، اس لیے مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا تھی، ہجرت کر رہے تھے مسلمان، ہجرت کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ پھر آپ ایک سمے جو ہے، ایک دوپہر کے وقت، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، کہا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ کہا اللہ کے رسول، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں آؤں، آپ کے ساتھ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہجرت کے لیے آ جائیں۔ یہ صحابہ کی تمنا ہوتی تھی، خواہشیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ وقت بتاؤں، یہ صحابہ کی خواہشیں ہوتی تھی، یہ صحابہ کی تمنائیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب تک میں سنتی تھی کہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، میں سنتی تھی کہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، مگر میں نے پریکٹیکلی طور پر ابو بکر کو دیکھ لیا کہ آپ خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی صحبت کو پانے کے بڑے خواہاں تھے، بڑے خواہش مند تھے۔ معزز حاضرین، ہمارے لیے تو ابھی صحبت ملنا ناممکن ہے۔ اس دنیا میں صحابہ کے علاوہ وہ ایک ہی طبقہ خوش نصیب طبقہ تھا جو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کی معیت ملی، مگر دنیا میں ہمارے لیے ناممکن ہے یہ صحبت۔ ہاں البتہ اس صحبت کو ہم آخرت میں پا سکتے ہیں، اس صحبت کو ہم قیامت کے دن پا سکتے ہیں، اس معیت کو ہم قیامت کے دن جنت میں پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ ذرائع ہیں میرے بھائیوں۔ کون نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں ملے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن میں اٹھوں؟ کون نہیں چاہتا کہ انبیاء کے ساتھ میرا حشر ہو، انبیاء کے ساتھ میرا حساب و کتاب ہو، میرا حساب صدیقین کے ساتھ ہو، میرا حساب شہداء کے ساتھ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت جنت میں مل جائیں؟ ملے گی ضرور، ہم پا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، اگر ان اعمال کو بچا لائیں، دنیا میں تو ہم بدنصیب ہو گئے چلیے، مگر آخرت میں اس نصیبی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں کل قیامت کے دن ملے گی۔ چلیے کچھ چیزیں میں نکات کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بتاتے ہوئے چلوں گا۔ 7 اعمال ہیں، ایک ایک عمل کے لیے بھی انشاءاللہ دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ پہلی چیز،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت دلوں میں ہو، سچی محبت دلوں میں ہو. کیسی محبت کہ آپ کے نام آنے پر انگوٹھے چوم لیا جائے. کیسی محبت آپ کا نام آنے پر آنکھوں پر آپ اپنی انگلیاں رکھ دے، آپ کا نام آنے پر سر پر ہاتھ رکھ دے. آپ کی ولادت کے دن جو کہ دراصل آپ کی وفات کا دن ہے، اس دن خوشیاں منائے، اس دن میلے نکالے، اس دن جلوس نکالے. کیا ایسی محبت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. محبت ایسی محبت جو کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے، جو کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے. ایسی محبت نہیں کہ محبت میں غلو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دے دے. ایسی محبت نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ایسی محبت جو کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے. کتاب و سنت میں اس محبت کی تعلیم دی گئی ہے. دیکھیے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کہا بھائی تو سوال تو کر رہا ہے، تیاری کیا کیا ہے قیامت کی؟ قیامت کی تو نے تیاری کیا کی ہے بتا مجھے. کہا اللہ کے رسول کچھ خاص نہیں، کچھ خاص نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض کا انجام نہیں دیتے تھے. فرائض اور سنن مؤکدہ کے صحابہ پابند تھے میرے بھائیوں، ہماری طرح نہیں. کچھ خاص نہیں، میرے دل میں یہ ایک چیز ہے، نہیں میں قرآن کا حافظ ہوں، کچھ خاص نمازیں تو نہیں پڑھتا، نہیں میں روزے نہیں رکھتا، مگر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نہیں، وہ فرائض کے پابند تھے. صحابہ کے بارے میں ہم دوڑ بھی نہیں کر سکتے، شک بھی نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کچھ خاص نہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں پر رچ گئی ہے سینے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت میرے دل میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جسے تو چاہتا ہے، جس کے تیرے دل میں جس کی محبت ہے، کل قیامت کے دن تو اس کے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر. کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ واقعی اپنے دلوں میں جھانکے، اپنے دلوں میں جھانکے. یہ میری نوجوان بہنیں اپنے دلوں میں جھانکے کہ دل میں کس کی محبت ہے. صحیح معنی میں سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کس فلم سٹار کی محبت ہمارے دل میں گئی ہے. ہم اس کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لباس کو فالو کرتے ہیں، اس کے ہیئر اسٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کی پینٹ جیسی پینٹ وہ پہنا تھا، جیسے لباس وہ پہنا تھا، جیسے جیسے انداز سے وہ چلتا ہے اس انداز سے چلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہماری خواتین جو اسٹائل، جو فیشن، وہ فاحشات اپناتے ہیں جو اپنے دلوں میں رکھی ہوئی ہیں. ایسے فیشن کو اپنانے کے لیے، ایسے چلن چلنے کے لیے، ایسی تہذیب اپنانے کے لیے اور ایسا کلچر اپنانے کے لیے دلوں میں ہے. اپنے دلوں سے پوچھے اللہ کے لیے، دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائے، محبت بٹھائے دل میں. ایسی محبت جو کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے. اور یہ محبت کی دلیل کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ محبت کرتا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی اطاعت سے واضح ہوئے گا، آپ کی اطاعت سے واضح ہوئے گا. آپ کے سامنے دنیا کی خواہشات ہیں، آپ کے سامنے مال ہے اور آپ کے سامنے یہاں حدیث ہے. آپ کس کو اختیار کریں گے؟ مال کو اختیار کریں گے یا حدیث کو اختیار کریں گے؟ آپ دھوکے کو اختیار کریں گے یا حدیث کو اختیار کریں گے؟ آپ کے سامنے دنیا والوں کا معاملہ ہے اور آپ کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آپ کس کو اپنائیں گے؟ آپ ہی فیصلہ کیجئے. آپ نبی کے عمل کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ سچی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اگر تم دنیا کا معاملہ اپنائیں گے، دنیا کے طور طریقے اگر آپ اپناؤ گے تو تم واقعی دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں کرتے میرے بھائی. آپ کے سامنے نبی کا قول ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کی حدیث ہے اور آپ کے سامنے دیگر ائمہ پوری دنیا والوں کی باتیں ہیں. اگر تم پوری دنیا کی باتوں کو ہٹا کر کے نبی کی بات کو اپناؤ گے، نبی کے قول کو لے گو تو تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، ورنہ نہیں میرے بھائی. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حیران پریشان کہ اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، گھر جب چلے جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے یہ دل تڑپ اٹھتا ہے کہ آپ کو دیکھ لوں، پھر میں آ جاتا ہوں آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، مگر یہ دنیا کا معاملہ ٹھیک ہے، ڈر ہے مجھے کل قیامت کے دن آپ کی صحبت ملے گی یا نہیں ملے گی. نبی
مجھے ڈر ہے کل قیامت کے دن یہ آپ کی صحبت ملے گی یا نہیں ملے گی. اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت کی اصلی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، کثرت سے درود بھیجنا، خاص طور سے جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے دوران اس چیز سے پرہیز کر لیں. خطبہ جمعہ کے دوران آپ خطبے کی سماعت کے علاوہ، خطبے کو غور سے سننے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. جب تک امام ممبر پر چڑھ گیا آپ کی کوئی بھی حرکت نازیبا ہوگی، کوئی حرکت بھی نہیں کرنا. اگر کوئی شرارتی بھی کر رہا ہے اس کو خاموش رہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو خاموش رہ بھی نہیں کہہ سکتے. ایسے رہنا گویا بغور سماعت کر رہے ہیں آپ خطبہ. اس کے علاوہ آپ پھر رہے ہیں بازار میں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سفر پر ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اللہم بارک. اتھینٹک درود میرے بھائیوں، اتھینٹک درود، ایسا درود نہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، جو لوگ بنائے ہوئے ہیں، خود گڑے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی انڈین پروڈکٹ اور پاکستانی پروڈکٹ، بنگلہ دیشی پروڈکٹ جو درود ہے وہ درود نہیں بول رہا ہوں میں. اتھینٹک جو صحیح معنی میں حدیثوں سے ثابت ہے وہ درود پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود کے سلسلے میں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. فرماتے ہیں تم میں سب سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا، وہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کل قیامت کے دن. اسی طرح سے اچھے اخلاق میرے بھائیوں. اب یہ ایک چیز مسلمانوں سے ہٹا کر کے بات کریں. آج کے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں نا حضرت، یہ صرف یہ ممبر پر اچھے لگتے ہیں. یہ اچھے اخلاق صرف ان کتابوں میں اچھے لگتے ہیں، قرآن و حدیث میں اچھے لگتے ہیں. جب ہمارا عمل کا میدان آ جاتا ہے نا، جب ہم پریکٹیکل میں اتر جاتے ہیں نا بازاروں میں ادھر ادھر، یہ ہم بھول جاتے ہیں. گھروں میں جب بیوی کے ساتھ معاملہ آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملہ آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے فیس کرنے کا معاملہ آتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہم فیس کرنے کا معاملہ آتا ہے، دیگروں کے ساتھ، ہمارے کافر بھائیوں کے ساتھ جب ہمیں پیش کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں اچھے اخلاق بھول جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انمن احبکم الی واقربکم من مجالسنا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا. فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور زیادہ اچھے اخلاق والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ سے قریب ہوگا اور قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا، جس کا بیہیویئر اچھا ہوگا اور جس کا انداز دوسروں کے ساتھ اچھا ہوگا، جو اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے دوسروں کا دل جیت لیتا ہے، دوسرے کے دلوں کو پگھلا دیتا ہے، وہ جو ہے کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے یتیم کی کفالت، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا سیکھیے میرے بھائی. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا سیکھیے، اس کے تعلق سے دل میں رحم پیدا کیجئے. اس کا والد نہیں ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے والدہ نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے، اس کی کفالت کیجئے، اس کی کفالت کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے رہیں گے. حدیث کے الفاظ ہے وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا. تو یتیموں کی کفالت کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ملے گی. اللہ اکبر. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی. اسی طرح سے لڑکیوں کی پرورش. ایک لڑکی ہوتی ہے
خوش ہو جائیے. دوسری لڑکی کی دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ دوسری لڑکی دے دے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کروں کم از کم. حدیث میں آتا ہے جو کوئی 3 بیٹیوں کی پیدائش پر صبر کرے اور ان بچہ اور بچی کے درمیان تفریق نہ کرے، بچے کو ایک بڑا حق دے رہا ہے، بچی کو حق تلفی کر رہا ہے، بچے کو جو ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے، بچی کو گورنمنٹ میں ڈھکل دیا، یہ تو جانے والی ہے کل سسرال میں، یہ تو اپنی کہاں ہے، یہ تو غیروں کی ہوگی. نہیں میرے بھائی، آپ اگر صبر کرتے ہیں 3 کم از کم 2. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تدرکا دخلت انا وهو فی الجنت هكذا. جو کوئی 2 بچیوں کی پیدائش پر صبر کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو صحیح جگہ رشتہ کرے، میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوئیں گے. اللہ اکبر. میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوئیں گے، ایک ساتھ داخل ہوئیں گے. اور آخری چیز، وقت میرا ہو رہا ہے، دعا میرے بھائیوں، دعا کیجئے، بارہا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نبی کی صحبت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے نبی کی رفاقت عطا فرما دے، مجھے نبی کے ساتھ میرا حشر، انبیاء کے ساتھ میرا حشر فرما دے. یہ دعا کرتے رہیے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا، مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہاں پر عبداللہ بن مسعود کو کہہ دیا اور ادھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھو جیسے نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی سن لیا کرو، ان کے پاس پڑھو. عبداللہ بن مسعود قرآن کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ہے. جبریل نے جیسے مجھے سنایا ہے قرآن، ویسے ہی جو ہے جبریل نے مجھ پر جیسے قرآن اتارا ہے ویسے ہی عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے ہیں. اگر قرآن کو ویسے ہی پڑھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے پاس پڑھ لو. بات ہو گئی. اب یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھٹکھٹا رہا ہے، بھائی کیا دعا کی ہوگی عبداللہ بن مسعود نے. ہاں ہم جو ہے عیب ٹٹولتے ہیں، برائیاں ٹٹولتے ہیں، ہاں برائیاں ٹٹولتے ہیں تاکہ ہم غیبت کریں، بے چین رہتے ہیں. بھائی اس کی کیا برائی ہوگی، یہ تو بہت نام کما رہا ہے، یہ تو لوگوں میں عام ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا برائی ہوگی. ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی، اس کی برائی کیسے نکالوں، اس کا عیب کیسے میں لوگوں کے سامنے پیش کروں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اچھائی کے سلسلے میں ٹینشن میں پڑے ہیں. کیا اس نے دعا مانگی ہوگی بھائی، کیا دعا مانگی ہوگی. آخرکار صبح میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرکار صبح میں آ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا بھائی تم نے کل کیا دعا کیا، تھوڑا بتا دو، میں بھی اس دعا کو کرتا رہوں. تم نے کیا دعا کی کل، میں بھی اس دعا کو کر دوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، تاکہ جو ہے میں بھی مانگوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے. تو فرماتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی، 3 دعائیں مانگی، 3 چیزیں اس دعا میں نے مانگی. نمبر 1 اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما دے کہ میں اس ایمان سے نہ نکلوں، مرتد نہ ہو جاؤں، یعنی ثابت قدمی عطا فرما دے. اللہ میں جب تک زندہ رہوں اے اللہ مجھے اسی ایمان پر زندہ رکھ، میری موت ہو تو اسی ایمان پر میری موت ہو. میں نے پہلی دعا یہ مانگی. پھر دوسری دعا یہ مانگی وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور ایسی نعمت عطا فرما دے اللہ کہ نعمت دینے کے بعد چھیننا نہیں وہ نعمت. اللہ اکبر. اللہ سے مانگنا چاہیے نعمت ملنے کے بعد جو نعمت چھینی جاتی ہے نا، اس تعلق سے مانگے اللہ سے کہ ایسی نعمت دے کہ وہ نہ چھین لے. اگر نعمت دینا ہے ایسی نعمت دے کہ وہ نعمت مجھ سے نہ چھین جائے. اور آخری چیز مانگی وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، رفاقت، معیت، صحبت جنت میں. کون سی جنت میں؟ ہمیشہ کی جنت میں، وہ بھی اعلیٰ مقام والی جنت میں. اللہ مجھے معیت عطا فرما دے. یہ میرے صحابہ تھے جن کا مقام اور مرتبہ اگر بڑھا، جن کا مقام و مرتبہ اگر انہیں ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا. اور وہ دنیا میں بھی جب تک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے خواہاں تھے، وہ فخر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے. اور وہ دنیا تو دنیا، جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کوشاں رہتے تھے، رفاقت میں آپ ہمیشہ رہتے تھے.
یہ میرے صحابہ تھے اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہا کہ کثرت سے تو نوافل کا اہتمام کر, تجھے جو ہے میری معیت ملے گی, میری مرافقت کل جنت میں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی سدھار فرمائے, ہمارے مسلمان بھائیوں کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ سدھار فرمائے, اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی معنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی کرنے کی محبت عطا فرمائے جیسے کتاب و سنت میں حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. رزق کے معاملے میں جو بے چین ہیں, جو بےتاب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے حلال دروازے کھول دیں. جو یتیم, جو بچے اپنے اولاد کا سایہ جن کے سروں سے ہٹ گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بہتر سے بہتر رفاقت کا انتظام عطا فرمائے, بہتر سے بہتر دیکھ بھالی کا انتظام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.